अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खैशबाश होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल रूहे अब्र एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर करी है निमशा मुख्तार। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ। हमारा सदर कैसा हो, फरमान सहलानी जैसा हो, हमारा सदर कैसा हो, सुफियान के हलक से बरामद होता सवाल और उसके चीलों के जवाबी नारों की बुलंद आवाज़ों से वो महजूज होता अब एडमिन ब्लॉक के सामने मुस्ततील ग्राउंड की जानिब बढ़ रहा था। कैफ़े, पार्किंग और बिल्डिंग की दीवारों पर उसके खिलाफ पोस्टर चस्पा थे, जिनमें जली हरूफ में दर्ज था कि हमारा नुमाइंदा एक किरदार का हेच इंसान नहीं होना चाहिए। और इन्हीं नफरत अंगेज जुमलों को पढ़कर यूनिवर्सिटी की आधी से ज़्यादा आवाम बिना कुछ सोचे समझे महज शुगल मेले की खातिर सो कॉल्ड धरने में सजावल के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। जस्ट फॉर फरमान, जस्टिस फॉर फरमान, हमें इंसाफ चाहिए, सजावल को रिज़ाइन करना होगा। कई आवाज़ें थीं, लेकिन सब की सब उसके मंजर आम पर आते ही खामोश हो गईं। सियाह ड्रेस शर्ट और खाकी जीन्स पहने वो अपनी आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ता आज भी आंखों में शरारत और एक अनोखी सी चमक लिए अपने 2 अदद दोस्तों के साथ मजमुए के सामने आन खड़ा हुआ। इन सब के हाथों में थामे बैनर्स देखकर वो कमीनगी से मुस्कुराया और नजरें उनके दरमियान खड़े सुफियान पर आन रुकी। और सुफियान, कैसा है तुम्हारा यार? दोस्ताना अंदाज काबिले दाद और काबिले दीद था, जबकि सुफियान ने एक नखुवत भरी नज़र उस पर डालकर हाथ हवा में बुलंद करते फिर से नारा लगाया, जस्टिस फॉर फरमान। मैंने क्या फरमान की इज्जत विज्जत लूटी है? तौबा, नारा लगाना है तो कुछ ढंगा लगाओ। वो मसनूई खफगी से गोया हुआ था। हम सब ने तुम्हारी वायरल तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी है और तुमने फरमान पर नाजायज़ हाथ उठाया है। फरमान को इंसाफ मिलना चाहिए, फरमान का ही एक अदद दोस्त चिल्लाकर बोला था, जबकि सजावल आवाज़ का मरकज़ ही ढूंढता रह गया। बोल कौन रहा है? सिर्फ आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं। उसने बड़ी संजीदगी से मतला किया तो कई लोगों के कहके उबल पड़े। इसी लम्हे मजमे को चीरता हुआ एक बूटे कद का लड़का सामने आया। मैंने बोला है, तुम हमारे नुमाइंदे बनने के लायक नहीं हो। वो संजीदा नौजवान उसके कसे गए जुमले पर तज़हीक महसूस करता जोश व खरोश से गोया हुआ तो सजावल ने बेसाख्ता सर को खम देते हुए सीने पर हाथ धरा। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। चलो फिर लगाओ नारा, जस्टिस फॉर फरमान, जस्टिस फॉर फरमान। अब वो खुद मजे लेता नारे बुलंद करने लगा, जबकि उसके दाएं बाएं खड़े असद और वहाब उसका भरपूर साथ दे रहे थे। कोई 2-3 मिनट की मस्ती के बाद वो खामोश हुआ और अब नजरों का मरकज चंद लड़कियों की टोली था, जिन्होंने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर उसकी तस्वीर थी। वैसे सुफियान, तुम्हें कभी बेहतरीन का इंतखाब करना नहीं आया? इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें थी मेरे इंस्टा अकाउंट पर। कोई अच्छी सी तस्वीर लेते जिसमें डोले शोले नजर आते, बच्चियां इम्प्रेस तो होती। मसनूई मुतसफ़ाना लहजा यूं जाहिर करता था कि वाकई मुकाबिल से कोई संगीन खता जर्जर हो गई है, जबकि अपनी बात के अख्ताम पर दोशीज़ाओं के चेहरे पर दबी दबी हंसी देखकर वो बड़े दिलबराना अंदाज में मुस्कुराया था। फिर उनकी जानिब हाथ हिलाता जाने के लिए पलटा कि कुछ याद आने पर कदमों को रोका। जाते जाते एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, डायरेक्टर साहब तो आज यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। चलो अब खुलकर नारे लगाओ, बेस्ट ऑफ लक। कहता हुआ वो बिल्डिंग में दाखिल हो गया, जबकि सुफियान ने हाथ का मुक्का बनाकर हवा में लहराया था। डायरेक्टर साहब को मुतवज्जा करने और कोई सदेबाब करने के लिए ही तो ये नारेबाजी जारी थी। वो ही नहीं आए थे तो आज की सारी मेहनत ज़ाया गई। अब वो दोबारा से मजमा इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि उसे 100% यकीन था छुट्टी होने से पहले ये तमाम पोस्टर गायब कर दिए जाएंगे। अभी उसने फरमान को भी अपडेट देनी थी। वो इन्हीं सोचों में गर्क था, जबकि उसकी खामोशी देखकर लोग अब यहाँ वहाँ बिखरने लगे थे। तमाशा अपने इख्तिताम को पहुंचा था, क्योंकि हीरो अपना एक्शन करके जा चुका था।
آج پیسکو ورلڈ نامی ادارے اور یونیورسٹی کا آپسی معاہدہ طے ہونے پر ان کے چند نمائندگان یونیورسٹی تشریف لا رہے تھے، اور اسی مناسبت سے تمام ڈپارٹمنٹس کے ہونہار طلبہ جنہیں خاص و خاص چنا گیا تھا، ان کی جانب سے دیے جانے والی بریفنگ سے فیضیاب ہونے کے لیے منعقد کیے جانے والے سیمینار میں شرکت کرنے والے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہونے والے دھرنے کے تمام اثرات مٹا دیے گئے تھے۔ ڈائریکٹر صاحب از خود ان کے ساتھ یونیورسٹی تشریف لائے تھے، اور اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا صدر ہونے کے ناطے سجاول کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی پھرتی سے آڈیٹوریم اور گراؤنڈ فلور کے چکر لگا رہا تھا، انہیں ڈپارٹمنٹ کے داخلی راستے سے ریسیو کر کے لفٹ تک پہنچانے کے بعد اس نے بمشکل سکھ کا سانس لیا اور اب مدھم رفتار میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کا ارادہ اپنا حلیہ درست کر کے پھر اوپری دروازے سے آڈیٹوریم میں داخل ہونے کا تھا۔ اپنے دھیان میں مستغرق وہ دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگ رہا تھا کہ اسی اثنا میں سامنے سے آتا وجود کسی بگولے کی مانند اس سے ٹکرایا، اور ایک نسوانی کراہتی ہوئی آواز بساختہ ابھری تھی، قزل باش جانم، مجھے بھی جانا ہے تمہارے ساتھ، ان سے کہو ایک نالائق بندی کو بھی لے لو۔ سدرا اس سے چمٹی کھڑی اسے ہلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ ہاں میری تو سنیں گے بس، اور کون رکتا ہے تمہیں پڑھنے سے؟ سارا دن اسلام کے پیچھے خوار ہوتی ہو، اہم ترین لیکچرز میں تم پیچھے سے نشست پر چھپ کر اے پوڈ لگا کر کورین ڈرامے دیکھتی ہو، راتوں کو الو کی طرح جاگتی رہتی ہو، رات کے 2 بجے تمہیں سنیپس آ رہی ہوتی ہیں، کچھ پڑھ لیا کرو۔ قزل باش نے اپنا آپ اس مردانہ صفت عورت سے چھڑواتے پوری تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، آخر قسم کا اقتحار سے لبریز لہجہ۔ مجھ سے بھی، سدرا نے بھی ٹکڑا لگایا تو وہ سر تھام کر رہ گئی۔ پھر تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، سر ہلا کر حتمی فیصلہ سناتی وہ اس وقت سخت جھنجھلاہٹ کا شکار لگی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نالائق لوگوں کے کیا دل نہیں ہوتے؟ سدرا فوراً گویا ہوئی تھی۔ ہاں، کیا ہمارے جذبات نہیں ہوتے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے پیارے پیارے ہونہار بندوں کو نہارنے کا۔ اسرا نے تو حد ہی کر دی تھی۔ شرم کرو کچھ، اسلام کے ہوتے بھی تمہیں اس کی قوم کے لوگوں کو نہارنا ہے۔ بتاتی ہوں میں اسے، لیکن ابھی تو میری جان چھوڑ دو، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں، سیمینار شروع ہو جائے گا۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے درخواست کرتی وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر کتاب سینے سے لگاتی سیڑھیوں کی جانب برق روی سے بڑھی تھی۔ نیچے آتے سجاول اور اوپر جاتی قزل باش کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ سجاول پر اس نازک جان کی ٹکر کا کیا ہی اثر ہوتا، البتہ قزل باش اس فولادی وجود سے ٹکرا کر سیڑھیوں پر پیچھے کی جانب گرنے کے خوف سے خود کو بچانے کے لیے اس کی سیاہ ڈریس شرٹ کو ہاتھوں میں دبوچ گئی، جس کے نتیجے میں تمام بٹن ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہوئے زمین پر بکھرتے چلے گئے، جبکہ سجاول نے بھی بر وقت اس کی کلائی تھامی تھی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا اور وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی وہ چہرہ اٹھا کر قریب کھڑے سجاول کی گرفت سے اپنا ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں آزاد کراتی وہ اس سے گویا ہوئی۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے، اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر شکر خدا بھی کرتا ہوں کہ اس نے مجھے 2 آنکھیں دیں۔ ابھی تک اس کا دھیان اپنی شرٹ کی حالت پر نہیں گیا تھا، جبھی تو لہجے میں شوخی برقرار تھی۔ گھٹیا لوفر، اندھا سارے جہاں کا، بآواز بلند اس کی شان میں القابات کہہ کر اس نے نیچے گری کتاب اٹھا کر ہاتھ میں تھامی اور وہاں سے نکل جانا چاہا، جبھی وہ بر وقت اس کے سامنے آیا تھا۔ میرے آبیل، مجھے مار کہے بنا ہی آپ کسی تیز رفتار لوری کی مانند مجھ سے آن ٹکرائیں، اور یہ شاندار القابات بھی مجھے نذرانہ کر رہی ہیں۔ ناٹ سو فیئر۔ اس کی جانب قدرے جھکتے ہوئے وہ آنکھوں میں شرارت سموئے گویا ہوا۔ ہٹو میرے آگے سے، مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا۔ حالت دیکھو پہلے اپنی، اس نے ناپسندیدگی سے اٹے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی کائی رنگ آنکھوں سے اس کے کھلے سینے کی جانب اشارہ کیا، تو وہ جو بس سرمئی نقاب کے عقب سے جھانکتی ان آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا، سرسری سا سر کو جھکا کر خود کو دیکھنے لگا، اور ایک دم ہی اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے محترمہ؟ سیاہ ڈریس شرٹ کے نیچے سے جھلکتا اس کا سیاہ بالوں سے ڈھکا سینہ دیکھ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرٹ کو تھاما تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، سادگی و معصومیت کی انتہا تھی اس سمے قزل باش کے لہجے میں۔ اوہ، تو یعنی دیدار کا بہانہ تھا، آپ نے تو میری عزت پر ہی ہاتھ ڈال دیا۔ کمینگی سے مسکراتا وہ اس لمحے پورا آوارہ دکھ رہا تھا۔ قزل باش نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ جی نہیں،
میرا بھی دماغ نہیں چلا کہ ایسی خواہشیں جاگ اٹھیں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تو دماغ چل جانے کے بعد امید رکھی جا سکتی ہے، وہ دو بدو بولا تھا۔ مر کر بھی ایسا نہ سوچوں۔ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ یعنی مر مٹ جانے کا وقت قریب ہے۔ سجاول نے بدتمیزی کی نمائش کرتے ہوئے لقمہ دیا تھا۔ دیکھو، میں بھیڑ بکریوں کی طرح تم جیسی گھاس پر گر جانے والی نہیں ہوں۔ اپنی یہ فضول گوئی انہی کے ساتھ روا رکھو جو تمہارے الفاظ کی منتظر اور تمہارے ساتھ کی تمنائی ہیں۔ میرا بھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں تم جیسوں پر مر مٹوں۔ ہر ایک لفظ پر زور دیتے اس کی آنکھوں سے واضح ناگواری جھلک رہی تھی۔ این ممکن ہے بہت جلد آپ میرے ساتھ کی تمنائی ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یو نو۔ ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، اور قزلباش نے دل ہی دل میں اللہ نہ کرے کہتے ہوئے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ پیسکو ورلڈ کی جانب سے ہر ڈپارٹمنٹ کے 5 ٹاپ اسٹوڈنٹس کو 3 روزہ ٹرپ پر مری بھیجا جا رہا تھا، جہاں یہ 3 دن مختلف سرگرمیوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ مینجمنٹ سائنس بلاک سے قزلباش کے علاوہ بس ایک ہی لڑکی تھی جس سے ان کی کوئی بات چیت نہ تھی، جبکہ باقی سب لڑکے تھے۔ البتہ چونکہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ تھا، اسی لیے وہاں سے سجاول اور اس کے ہمراہ دونوں سپروائزرز اضافی تھے۔ باقی فرمان اور 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے اور تھے۔ ان سب چیزوں کو لے کر وہ ایکسائٹیڈ تھی، لیکن ساتھ ہی باپ کا ڈر بھی ذہن میں بیٹھا تھا۔ آیا وہ اسے 3 راتیں کہیں اور گزارنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں؟ سیمینار کے اختتام پر وہ آڈیٹوریم سے باہر نکل رہی تھی کہ سامنے ہی لفٹ کے قریب اسے فرمان سہلانی نظر آیا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اسی سیمینار کے لیے بلوایا گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے خوبصورت چہرے پر چند ایک زخم کے مندمل نشان تھے، اور ناک کی ہڈی پر پڑا نیل ابھی بھی واضح تھا۔ وہ سفیان سے محو گفتگو تھا، جبکہ قزلباش سجاول کا مار کٹائی والا منظر ذہن کے پردے پر دہراتی خود کے اندر طیش اور ناپسندیدگی کی ایک نئی لہر اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ جانے اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور کہ فرمان نے بے ساختہ اس جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملیں، جبکہ قزلباش اگلے ہی لمحے زاویہ نظر تبدیل کرتی لاپرواہ بن گئی۔ فرمان اس کی اس ادا پر بے ساختہ مسکرایا اور سفیان کو چلتا کرتا اس کی جانب چلایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وہ جو نظریں پھیر کر رخ بھی موڑ چکی تھی، اپنے قریب ترین فرمان کی آواز سنتی بدک کر پلٹی تو وہ فوراً معذرت کر گیا۔ کوئی بات نہیں، قزلباش دھیرے سے بڑبڑائی، پھر واپس اس پر سلامتی بھیجتے ہوئے اپنی خیریت بیان کرنے کے بعد اس کی خیریت کے بارے میں سرسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اور اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کی ذو معنی سے لہجے میں کئی پیغام اور جذبات و احساسات مخفی تھے، جنہیں وہ سرے سے نظر انداز کرتی ہوئی بولی بھی تو بس اتنا کہ سن کر اچھا لگا۔ گیٹ ویل سون۔ اللہ حافظ۔ اس شخص کے سامنے ٹھہرنا جانے کیوں اب قزلباش کو ایک امتحان لگنے لگا تھا، تبھی اسے وہاں سے رفو چکر ہو جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آ کر کیجیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔